old habits die late. کیونکہ ہم بار بار جاتے رہے ہیں، 18 بار جا چکے ہیں صرف 1988 سے آن ورڈ ہم 18 بار جا چکے ہیں. دس از دی 18th ٹائم. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم 19ویں مرتبہ بھی جائیں گے یا اوور آل 23ویں مرتبہ جائیں گے. دیکھیں پاکستان میں ایک بڑا، پاکستان کا میں کہتا ہوں تو اسلام آباد اینڈ لاہور بڑا اسٹرانگ ایک آئی ایم ایف کا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہوا ہے. یہاں پر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، آئی ایم ایف سے ریٹائر ہونے کے بعد یہاں پاکستان میں آ گئے ہیں، چاہے وہ لاہور میں رہ رہے ہیں، اسلام آباد میں رہ رہے ہیں. تو وہ تو ہمیشہ ان کی کوشش ہوگی کہ بالکل پاکستان آئی ایم ایف میں جائے، کیونکہ وہ ایک طریقے سے جس ادارے میں جاتے ہیں اور وہاں سے نکل کے آتے ہیں تو دے آر آلویز گریٹفل اور ٹو دیئر اون آرگنائزیشن جہاں سے وہ آپ آئے ہیں. تو اس لیے ان سے تو ہے، اور وہ بڑی اسٹرانگ لابی ہے. اگر میں کہوں کہ نہ جائیں تو یہ سب میری جان کو بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. ہم نے اس ملک کو دیکھنا ہے. آپ کسی ایک پاکستانی سے پوچھ لیں، انٹرویو کر لیں آپ راستے میں جا کر کہ کیا پاکستان کو دوبارہ آئی ایم ایف میں جانا چاہیے، عوام آپ کو خود ان سوالوں کا جواب دے دے گی کہ وہ اتنی مار کھا چکی ہے اس آئی ایم ایف کے پروگرام سے. مہنگائی کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے، گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے، ایکسچینج ریٹ ڈیویلو ہوا جس کی وجہ سے انفلیشن ملک میں بڑھ گیا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا جس کی وجہ سے انٹرسٹ پیمنٹ بڑھا اور ہمارا بجٹ جو ہے انڈر پریشر آ گیا. تو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اس آئی ایم ایف پروگرام کے. تو اگر آپ کسی بھی پاکستانی سے آن دی اسٹریٹ جا کے، یہ بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ایک ضرور اس پہ ایک پروگرام کریں، عوام سے جب صرف رائے لیں کہ کیا پاکستان کو جانا چاہیے. میں کہوں گا 99.9% جو ہے لوگ کہیں گے بالکل نہیں جانا چاہیے، انف از انف. تو میرا بھی یہی ویو ہے کہ پاکستان should not go to the IMF again. As a institution آئی ایم ایف جو ہے میں بہت قدر کرتا ہوں اس انسٹیٹیوشن کی، کیونکہ وہ بہت ہی بہترین انسٹیٹیوشنز ہیں. اور ہم جیسے جب گریجویٹ پروگرام میں سے ہم نکل رہے تھے تو اس وقت بھی ہماری خواہش تھی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کہ ہم آئی ایم ایف میں جوائن کریں. چونکہ میں ایک گورنمنٹ کا بانڈ میں نے 5 سال کا فل کیا ہوا تھا، کیونکہ میں اسکالرشپ پہ تھا، اس لیے میں وہاں رہ نہیں سکا. لیکن میری بالکل خواہش تھی کہ میں ضرور جوائن کروں گا، کیونکہ بڑا پریسٹیجس انسٹیٹیوشن ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ان کے پروگرام سے متفق میں نہیں ہوں. اور یہ پروگرام جو ہے بیسیکلی اس کو ہم واشنگٹن کنسنسس کہتے ہیں. یہ کنسنسس 4 پالیسیز پہ ہوا تھا اور 3 اداروں میں ہوا تھا. یہ پاکستانی قوم کو جاننا بہت ضروری ہے. کنسنسس ہوا تھا 4 پالیسیز پہ، جس کو کہتے ہیں ٹائٹ مانیٹری پالیسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو، ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھائیں. ٹائٹ فسکل پالیسی، جس کا مطلب ہے کہ آپ آسٹریٹی کی طرف جائیں، تمام یہ سبسڈیز وغیرہ ہٹائیں اور ٹیکس لگائیں. تیسرا تھا مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کرنسی کو ڈیویلو کریں. اور چوتھا تھا یوٹیلیٹیز کی پرائسز کو بڑھائیں، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائیں. تو اب آپ بتائیں کہ یہ جو 4 پالیسیز ہے، جس نے بھی یہ ڈیزائن کیا تھا نا، یہ 3 اداروں میں اس پہ اتفاق ہوا تھا، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریجری، اس میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اینڈ یو ایس ٹریجری، ان کے درمیان کنسنسس ہوا تھا اس 4 پالیسیز پہ کہ اب جو بھی ممبر ملک آئی ایم ایف کا بیلنس آف پیمنٹ کا شکار ہوگا اور وہ آئے گا ہمارے پاس پیسے لینے کے لیے، تو اس کو یہی آپ 4 پالیسیز آپ بتائیں گے. یہ جو 4 پالیسیز ہے، یہ وقت کی قید سے آزاد ہے، یہ انوائرمنٹ کی قید سے آزاد ہے، یہ ریزنز کی قید سے بھی آزاد ہے. اس کو کہتے ہیں نا ون شو فٹ فار آل. یہی ہے یہ 4 پالیسیز. چاہے اس وقت ارجنٹینا جائے، برازیل جائے، یوگوسلاویا جائے، ایجپٹ جائے، بنگلہ دیش جائے، اور بھی کوئی ملک جائے،
سب کو یہی پالیسیز امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہے وہاں پر. اور اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سے ملک جو ہیں وہ امریکہ کے بہت قریب ہیں اور جو امریکہ کا جو ایجنڈا ہے اپنے اپنے ملک میں بالکل فالو کر رہے ہیں. یو این میں جو ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہمارے ساتھ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں یا ہمارے خلاف کرتے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اگر آپ یو ایس کے پالیسیز کے بالکل قریب ہیں اور وہ آپ سے خوش ہیں تو یہ پروگرام بہت ہی آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. پاکستان میں 2013 سے 2016 کا پروگرام جو تھا وہ اسی نوعیت کا تھا. بہت ہی آسان پروگرام تھا کیونکہ امریکہ نے 15 ویور دیے تھے. 16 ریویو ہوا تھا، اس سے 15 ویور. یہ دنیا میں ایک ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ جب آپ کے تعلقات امریکہ سے اچھے ہوں، آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، جو مینڈیٹ انہوں نے دیا ہے اپنے ملک میں کرنے کے لیے وہ آپ کر رہے ہیں، تو بالکل آپ جو ہیں وہ آپ پہ بالکل نظر کرم ہوگا. یہ بہت آسان ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ کھڑے ہیں رانگ سائڈ آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس، تو جو آج حشر پاکستان کا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. تو یہ ہے. تو میرا اپنا یہ ویو ہے کہ لیٹ پاکستان لرن ٹو لیو وداؤٹ IMF. یار دنیا میں 199 ملک ہیں، 199 کنٹریز who are the member of the IMF. کیا وہ سب کے سب IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں اور یہ پالیسیز امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ دی آنسر از نو. انہوں نے ہم جیسے 12-15 ملک ہیں جو پرینیل پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ ملک ہیں جو IMF کے پروگرام میں ایک مرتبہ چلا گیا وہ اتنے زخموں سے چور ہوتا ہے، وہ اتنے زخموں سے چور ہوتا ہے کہ جب بھی وہ نکلے گا زخموں سے چور ہوگا، اس کو دوبارہ IMF میں جانا پڑتا ہے. تو 15-20 ملک ایسے ہیں میں گنا سکتا ہوں نام عام کو کہ یہ اسی طریقے سے ایک مرتبہ گئے وہ آج تک پھنسے ہوئے ہیں، نکلے نہیں ہیں. لیکن there are 178 countries who have not gone to the IMF for balance of payment support. وہ اپنے گھر کو چلاتے ہیں. کیسے چلاتے ہیں؟ ان کو اپنے گھر کو چلاتے ہیں، اپنے پالیسیز ان کی ٹھیک ہوتی ہے، اپنی ہوتی ہے، IMF ڈکٹیٹڈ نہیں ہوتی ہے. اور وہ ان کو اگر پیسے کی ضرورت ہے وہ اپنا بانڈ فلوٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. وہ IMF کے پروگرام میں نہیں ہوتے ہیں، بانڈ فلوٹ کرتے ہیں، پیسہ ریز کرتے ہیں بہت آسان طریقے سے. اور جیسے ابھی ہم نے $1 بلین ریز کیا انٹرنیشنل مارکیٹ سے، کیا نہ کوئی کنڈیشن ہے نہ کچھ ہے. ٹھیک ہے. وہ 10 سال کا اس کی پیمنٹ ڈیو ہوگی 10 سال کے بعد. اب 10 سال کا ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی معیشت کو بہتر کر لیں تاکہ یہ جب وقت آئے اس کی پیمنٹ کا ہم آسانی سے پیمنٹ کر دیں. ٹھیک ہے. 2004 میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے $1.7 بلین ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو تھا وہ ہم نے وقت سے پہلے ادا کر دی تھی، اس کو پری پے کر دیا تھا اور ملک کو بچایا تھا کیونکہ وہ قرضہ جو ہم نے لیا ہوا تھا 11% 13% ڈالر کی ٹرم پہ تھا. تو ہم نے بچایا، پاکستان کو نکال کے لے آئے پاکستان کو اس قرضوں کے بوجھ سے. تو یہ ہم نے ماضی بھی کیا، ہم آئندہ بھی کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا میں 199 کنٹریز جو ہیں ان سے بھی ہم سبق سیکھیں کہ کیا یہ جاتے ہیں بار بار IMF میں؟ نہیں. وہی 12-15 لوگ ملک ہیں ہم جیسے جو پرینیل پرابلم میں پھنس گئے ہیں، وہی ہم جاتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم مار کھاتے رہتے ہیں. ہماری معیشت تباہی سے تباہی ہوتی رہتی ہے. دیکھیں آج ارجنٹینا 70 سے جا رہا ہے IMF میں، آج 2022 ہے، آج بھی IMF میں ہے. وہ سائز آف دی لون بڑھتا چلا جا رہا ہے. 44 بلین $45 بلین کا IMF کا پروگرام ہوتا ان کا. تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں تھوڑی سی مشکلات ہوگی، اس سے زیادہ مشکلات نہیں ہو سکتی ہے جتنا ہم نے جھیلا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. تو لیٹ اس لرن ٹو لیو وداؤٹ IMF. ہمارے ملک میں اچھے اچھے لوگ ہیں. ساڈا بندہ کلچر سے نکلے باہر. ساڈا بندہ کلچر، اپنا آدمی، ساڈا بندہ، اس سے نکلے. اچھے اچھے لوگ اس ملک میں موجود ہیں. یقین کریں کہ وہ اس ملک کو ماضی میں بھی نکالا ہم نے IMF سے. 2004 سے 2008 میں ہم IMF سے نکلے ہوئے تھے نا. We were not under the IMF program.
اور وہی 4 سال کا پیریڈ جو ہے آپ دیکھیں گے پاکستان کی معیشت ان ٹرمز آف ڈیٹا جتنا بھی ہے وہ بہترین رہا ہے. رول ماڈل ہمیں کہا جاتا ہے آج بھی. عالمی ادارے جو ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ 2006 2007 والا جو پرفارمنس تھا اکانومی کا وہ آپ وہی آپ کا ٹارگیٹ ہے, آپ یہاں اچیو کر لیں. تو دیٹ ہیز بیکم اے رول ماڈل. تو اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے دوبارہ جائے. ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں آئی ایم ایف میں جا کر. دیکھیں خود سوچے کہ ایک مریض ہے جو 33 سال سے بلکہ 34 سال ہو گیا ہے, 34 سال سے مسلسل ایک ہی دوا کھا رہا ہے اور ایک ہی ڈاکٹر کے پاس ہے. ایسا کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں آپ ریئل لائف میں؟ آپ کو کبھی نہیں ملے گا. آپ ڈاکٹر بدلتے رہتے ہیں, میڈیسن بدلتے رہتے ہیں, آپ پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم 34 سال میں وہ دوا کھا کر اور اسی ڈاکٹر سے ہم صحت یاب نہیں ہوئے ہیں, ہماری معیشت کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے, ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن گیا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو بنی ہے اس میں اکانومی جو ہے وہ ایک مین آئٹم کے طور پر اس کو شامل کیا گیا ہے. ماضی میں نہیں تھا, کیونکہ یہ ریئلائزیشن اب اس لیول پہ بھی آ گئی ہے کہ اکانومی میٹرز فار سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی. لہذا ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف نہیں جانا چاہیے, اپنے گھر کو خود ٹھیک کرنا چاہیے.